وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 31، درس نمبر 1022۔ آج کا موضوع کیا صرف ہدایت پہنچا دینا ہی مبلغ کی ذمہ داری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 31۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس سے مردے بول اٹھتے، تو تب بھی یہ نہ مانتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات سے نا امید ہو گئے ہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں پر تو ہمیشہ ان کی بدعمالی سے، بِمَا صَنَعُوا، جو یہ کر رہے ہیں بدعمالی، قَارِعَةٌ، کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا وہ بلا ان کے گھر کے قریب نازل ہوگی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ سامعین کرام، سورہ رعد ہے اور اس کا بنیادی مضمون حق، قرآن حق ہے، اللہ کا پیغام حق ہے، نبی حق ہے، اور دنیا دوبارہ قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا
اور اسی طرح پھر ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ بنیادی مضامین ہیں جو عموماً مکی صورتوں میں آتے رہتے ہیں، اور یہ دراصل ہمارے لیے ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اور یعنی اس آیت کا جو اس میں مضمون ہے وہ یہ ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا مضمون بیان کر دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک بات تھوڑا سا میں تمہیدی مضمون بیان کر دوں، پھر میں اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اپنی طرف دعوت یا اپنی طرف آنے کو ہم پر جبر نہیں کیا ہے۔ کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک بات یعنی یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں بھی ایسے سوالات آتے ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے انسان اول کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ میں تو تمہیں اپنے لیے بنا رہا ہوں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ذرا تھوڑا سا تفصیلی میں بیان کر رہا ہوں کہ اے انسان تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارو اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، میں تمہیں زندگی گزارنے کی ہدایت دوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جن لوگوں نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا میری ہدایت کو اور زندگی بن چاہی گزاری، تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، آزاد پیدا کر دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق رب کی طرف سے آ گیا، راستہ بتا دیا گیا، پیغمبر آیا، اس نے عملی گواہی بھی پیش کی اور طریقہ بھی وہ راستہ بھی بتایا، کتاب بھی پڑھ کے سنائی۔ تو اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ مکے والے مسلمان ہو جائیں، بھرپور جد و جہد کی انہوں نے، لیکن وہ مسلمان ہو کے نہ دیے، اکثریت ان کی انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے چچا ابو لہب جو ہے، تو چچا کا تو بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے، آپ خود دیکھ لیں، آپ کے جو چچا ہیں تو آپ ان سے نفرت تو نہیں کرتے، والد کے برابر قائم مقام ہوتا ہے چچا، تو کیا حضور نہیں چاہتے تھے؟ لیکن اس نے نہیں کیا، اس نے ٹھکرا دیا، تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ دیکھیں زبردستی نہیں ہے، ایمان قبول کرنے میں زبردستی کوئی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو عادت ہے، رویہ ہے، جو اس کی ہے منشا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مسلمان بنانے پر مجبور نہیں کر رہا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو۔ دیکھیں یہ تو یا اس آیت میں ہے نا کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ، اسی آیت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یا ہدایت پر مجبور پیدا کرتا، جیسے کہ باقی مخلوقات ہیں۔ شہد کے مکھی اپنی ہدایت کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے شہد نہیں بنانا، وہ بنائے گی۔
جو فطرت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون مقرر کر دیا ہے تو وہ بنائے گا۔ تو اسی طرح تمام مخلوقات ہیں، چار و ناچار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے فقال لہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طاعین، خوشی سے انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، میں جب چھوٹا تھا جب، تو میں یہ خواہش میری تھی کہ یہ سب لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوتے۔ یا یہ میری اس وقت میری ناسمجھی تھی، میں کہتا تھا کہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، کوئی ایسی علامت دکھا دے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے پر اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں یا ہدایت قبول کر لیں۔ یہ بچپن میں، اب یہ تو ناسمجھی کی بات ہے، سمجھ کی بات یہ ہے، یہاں بھی ہے افلم یأس الذین آمنوا، کیا یہ مایوس نہیں ہوئے؟ کیا مطلب؟ یعنی تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا۔ تمہیں اس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا دے گا یا بنانا چاہیے، اس کو معجزہ دکھانا چاہیے، یا ایسی باتیں جو کافر مطالبہ کرتے تھے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے۔ اور قریش مکہ کے مطالبات تھے مختلف، کیا آپ ان پہاڑوں کو ہٹا دیں یا ہم زراعت کریں گے، پانی بہا دیں، چشمے بہا دیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ پالیسی نہیں ہے، کسی کی زور زبردستی دکھا کر کچھ ادھر ادھر کر کے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کھلے طور پہ کہا ہے ہدیناہ النجدین، میں نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، وقل الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے بھیا ایمان لے آؤ، جس کا جی چاہے انکار کر دو، نتیجہ بھگتنا ہوگا، اچھا یا برا، اس سے تم نہیں بچ سکتے، وما انتم بمعجزین، بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو، فقد کذبتم، تم نے تو جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا، فسوف یکون لزاما، اس کا انجام تم نے بھگتنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام۔ اس آیت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے، اب قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو یہ اس میں تو ہدایت ہے، اس میں تو ایسی تاثیرات اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا تھا کہ اس کو پڑھ کے کہیں پہاڑ کی طرف پھونکے تو پہاڑ چل دے، ایسی خاصیت تو اللہ تعالیٰ اگرچہ رکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ جب تم میری وہ نعمت یاد کرو جب تم مٹی کی ایک صورت بناتے اور پرندے کی، اور اس میں پھونک مارتے، کچھ کہہ کے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، مادرزاد اندھوں کو شفا دی ہے، برس والوں کو، اور یہ پرندے جو ہیں یہ بھی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں نہیں اڑتا تھا، ہوائیں تابع نہیں تھی، جنات تابع نہیں تھے ان کے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں، دیکھیں یہ سب کچھ بل للہ الامر جمیعا، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ایک طریقے کے مطابق ایک مشیت ہے اس کی انسان کو پیدا کرنے کی، اور اس مشیت کے مطابق انسان کو اس نے بنایا ہے اور ہدایت پر مجبور نہیں کیا ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان منفرد ہے کہ یہ مجبور نہیں ہے، آزاد ہے، اور اسی لیے اس کے لیے عذاب و ثواب رکھا ہے۔ اگر یہ مجبوری کا سلسلہ آ جاتا اور ایسی کوئی قرآن میں ایسی تاثیر ہوتی یا ایسا جو بھی بیان ہو رہا ہے، تو پھر جنت اور دوزخ کا کیا تصور تھا؟ ایک انسان مجبوری سے اسلام قبول کرے، جبر سے، کسی بھی واقعے کو دیکھ کے یا جو بھی ہو، معجزات کو دیکھ کے، تو کوئی یہ تو ایک راستہ ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دعوت ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا من چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، زور زبردستی ہے نہیں، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری ککھ پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے جھٹلا دیا، اس کا انجام تم نے بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے، غنی عن العالمین، تمام عالموں سے شان بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس بات کو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آپ محسوس بھی کریں۔ اور اچھا، اس میں آیت میں یہ بھی ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، وہ شان نزول کے مطابق جو بھی حالات تھے وہ تو تھے، لیکن آج کے مطابق یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانی وہ روز بروز یعنی ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ نشانیوں کو دیکھ کے ہمیں مان جانا چاہیے، نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ پشتوں کی وہ مثال بڑی اچھی ہے کہ خدا چالی دل نہ دے وہ بقدرتو نہیں پیجنی، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو دیکھیں جو نشانیاں ہیں وہ بکھری پڑی ہیں، ایک نشانی تھوڑی ہے، یہ کائنات تمام، یہ چاند سورج ستارے، یہ میں، یہ آپ، یہ مرد اور عورت، یہ بچے، یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ مونگ پھلی، یہ بادام اور یہ اخروٹ اور یہ آم اور یہ انگور اور یہ کھجور، یہ انار، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بھیا۔ انار کو آپ دیکھیں ایک ایک دانہ دوسرے سے جدا ہے پانی، انار کی ماہیت کو دیکھیں نا، سبحان اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی دکھا رہا ہے، وہ یُریکم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تذکر، قرآن بجائے خود ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کلام الہی ہے، نصیحت ہے، اور اس میں نور ہے اللہ کا۔ پیغمبر کی ذات بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کوئی انسان کا کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے رسول کو بھجوایا ہے۔ تو دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے اس آیت میں کہ یہ کرامتیں، یہ معجزات، یہ انہونے واقعات، اس کے پیچھے آپ لوگ نہ پڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کرامتوں معجزات کے ذریعے کسی کو قائل کرے حق کا۔ نو، سورہ یوسف میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبع، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، بصیرت سے، علی بصیر، ادعو الی اللہ علی بصیرت، دلائل سے،
انا و من اتبعن، میں اور میرے پیروکار کا یہی طریقہ ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کو، اور جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہدایت کے لیے کہ بس یہ ضرور ہی مان لیا ہے، یہ پالیسی ہے۔ مبلغ کا کام، داعی کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی جو مانے نہ مانے، مبلغ کا تو کام ہو گیا، اس نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی، بلاغ۔ اور یہی وہ سامنے کرام، یہی وہ بات تھی جو حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش کا جو مجمع تھا، اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 3 مرتبہ، حل بلغتو، حل بلغتو، حل بلغتو، یعنی تینوں طرف، جو ان کے دائیں تھے، جو سامنے تھے، جو بائیں تھے، تو تینوں مرتبہ جو ہے صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا، نشہد انک قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق پورا کر دیا، رسالت کا حق پورا کر دیا، امانت کا حق پورا کر دیا، خیر خواہی کا حق پورا کر دیا، اور اندھیرے مٹا دیے آپ نے، غم دور کر دیے، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اشہد۔ پھر آسمان کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، 3 مرتبہ کہا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ۔ تو بات تو دیکھیں بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ آپ بھی، آپ میں سے جو بھی داعی ہیں، کوشش کریں خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اور آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کا میاں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان سب کو کوشش کریں۔ سب سے بڑی تبلیغ جو ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بجائے باتوں کے عمل سے ایک نمونہ پیش کریں اپنا۔ وہ کہتا ہے نا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ یہ واعظ، یہ نصیحت وہ تو اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی دلیل یا تبلیغ یہ آپ کی اپنی ذات کی ایک مثال آپ پیش کریں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضور نے پہلے عملی شہادت پیش کی ہے، 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ان کے درمیان، اور ان کی زندگی ایک نمونہ تھی۔ اور یہی وہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تو اپنی گزشتہ زندگی کی شہادت طلب کی ان سے کہ اے لوگو، آج ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی حملے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے دشمنوں کا، اور تم ان سے مقابلے کی تیاری کرو، اَأَنْتُمْ مُصَدِّقِیَّ، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ اگر کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ یہ ہوتی ہے تبلیغ، عملی شہادت۔ اور یہی جو مقام امت محمدیہ کا جو مقام ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ بیان کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے اے امت محمدیہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تاکہ تم لوگوں کو اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو سامعین کرام، بات اصل ہوتی ہے عملی تبلیغ کی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھیل گئے، اور یہ روس میں یہ جو تاجکستان ہے اور یہ سمرقند، بخارا، یہ سب امام بخاری جو حدیث کی کتاب سبحان اللہ وہاں سے اٹھے۔ تو یہ کون سی تلوار چلائی تھی؟ یہ انڈونیشیا اور یہ سنگاپور اور یہ انڈیا میں جو بھی ہیں مسلمان، تو یہاں تو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ آئے، انہوں نے عملی طور پہ دعوت پیش کی، عمل کا ایک نمونہ پیش کیا۔ تو سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ عملی طور پہ ہوتی ہے۔ جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا اس کے پیچھے نہیں پڑنا، بس مبلغ کا کام پہنچانا ہے فقط۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر تحقیق کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردے بول اٹھتے، کہ قرآن کو پڑھ کے پھونکا مردے پہ، مردہ جی اٹھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے قرآن۔ بل للہ الامر جمیعا، یعنی اس کا یہاں ایک جملہ محذوف ہے کہ اگر ایسا بھی ہو جاتا تب بھی یہ لوگ نہ مانتے جو نہیں ماننے والے ہوتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو اس نے کیا ہے اسی میں حکمت ہے۔ افلم یأ الذین آمنوا، پھر کیا ایمان والے اس بات سے نا امید ہو گئے ہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، یعنی زبردستی، قانون مجبوراً ہدایت پہ پیدا کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ناشکروں پر تو ہمیشہ ان کی بدعمالی سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، جیسا کہ ہم اس وقت مصیبتوں کا شکار ہیں۔ بما صنعوا، جو ہم کر رہے ہیں، قارعۃ مصیبت، او تحل قریبا من دارہم، یا وہ مصیبت ان کے گھر کے قریب ہی ہو سکتی ہے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ بس ایک مہلت ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے مہلت تک۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔